السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زارا نے موبائل کھڑکی کے پاس ہی رکھ دیا اور پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ سارے خیالات جو اسے تڑپا کے رکھ دیتے تھے اب اسے آنا بند ہو گئے تھے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی چپ اسے لگی ہوئی تھی۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا۔ سوسن اسے وقت پر کھانا کھلا دیتی تھی، ورنہ اسے تو خود اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ جسم کافی لاغر ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ہر وقت دکھائی دیتے تھے۔ اس کی یہ حالت کیوں بنی تھی؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی، کیونکہ اب تو وہ وہم سے مکمل طور پر باہر نکل آئی تھی۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اس کی یہ حالت بنا دی تھی؟ سوسن اسے کھانا کھلا کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز ہوئی اور سامنے آتش دان کو دیکھنے لگی جو ٹھنڈا پڑا تھا۔ جلی لکڑیوں کی راکھ آتش دان پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سوسن کو بلا کر آتش دان روشن کروا دے، مگر پھر رہنے دیا اور پورا لیٹ کر کروٹ لی۔ کمرے کی دیوار گیر شیشے کی کھڑکیاں بند تھی جن کے پردے باندھے گئے تھے۔ کمرے کی ٹیوب لائٹ سوسن جاتے ہوئے بند کر کے گئی تھی۔ اب صرف کمرے میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبلز کے لیمپ روشن تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک لیمپ بجھایا تو کمرے میں تاریکی بڑھ گئی۔ ایک ہی لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی سے کمرہ کسی قدر روشن تھا۔ آج موسم صبح سے ابر آلود تھا۔ باہر آسمان پر گہرے بادلوں کا راج تھا۔ ہوائیں چاروں طرف سرسراتی پھر رہی تھی۔ عجیب طرح کی خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ کافی دیر اسی طرح ایک ہی کروٹ پر لیٹی رہی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھک کر اس نے کروٹ بدلی اور ایک گہری سانس خارج کی۔ اب وہ سامنے کھڑکیوں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ باہر کا منظر اسے بم بم سا دکھائی دے رہا تھا۔ بادل اب آہستہ آہستہ گرجنے لگے تھے۔ شاید کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہونے والی تھی، یا اس کا خیال تھا۔ حالانکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بادل خوب جم کر گرج لیتے مگر بارش نہ ہوتی، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ کافی دیر وہ خالی الذہن کی کیفیت میں لیٹی رہی۔ آخر تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ آج بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ہو رہا تھا۔ رات بھر اسے نیند نہ آتی، سونے کی لاکھ کوشش کرتی، مگر نیند شاید اس سے روٹھ چکی تھی، اس لیے آ نہیں رہی تھی۔ دن میں بھی اسے کچھ خاص نیند نہیں آتی تھی، بس دوپہر کو قیلولہ لے لیتی۔ اس کے بعد پھر نیند رات کو بالکل نہیں آتی تھی اور ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے یا پھر کھڑکی میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتی۔ آج بھی اس کا وہی حال تھا، نیند اسے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹی کھڑکی کو گھورے جا رہی تھی۔ اب بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ یہ بات جان چکی تھی۔ کھڑکی پر بارش کے قطرے کود کر گرتے اور پھر نیچے پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ بادل گرج رہے تھے، ان کی روشنی وقتاً فوقتاً کھڑکی سے اندر داخل ہو کر نیلنگو روشنی بکھیر دیتی تھی۔ کچھ دیر مزید اسی طرح پڑے رہنے کے بعد آخر ضد ہو کر وہ اٹھی اور بستر پہ ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی ہی نیند سے بیدار ہوئی ہے۔ عزیمت خوردہ اور منظم انداز میں اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر سختی سے بھینچ لیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اسی طرح سر تھامے بیٹھی رہی تھی۔ آخر بستر سے اٹھ گئی اور مردہ چال سے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی پر پھسلتے بارش کے موٹے موٹے قطرے شاید اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے زیادہ موٹے نہ تھے۔ بڑی بڑی آنکھوں سے دور 3 موٹے موٹے آنسو نکلے اور گالوں پر سے کود کر گردن کے نیچے سے پھسل گئے۔ نم آنکھوں میں نیند کی خواہش تھی، مگر نیند ظالم تھی، آتی ہی نہیں تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں امڈتے اور باہر کود کر اسی مقدار میں مزید امنڈ آتے۔ وہ کانپتے ہونٹوں پہ سختی سے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر جیسے اپنی رونے کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ وجود کھڑکی کے پاس کھڑا اپنی قسمت پہ اشک خونے بہا رہا تھا۔ بادل باہر پورے آب و تاب کے ساتھ غرا رہے تھے، گویا بہت غصے میں ہوں۔ ہوائیں تھم چکی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر کھڑکی کے پاس ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ آنسوؤں کی لڑیاں تھمیں تو اس نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھیں صاف کی۔ ناک سڑکی،
اور کلیجہ مضبوط کر کے مڑی۔ مریل قدم اٹھے اور دروازے کی جانب بڑھے۔ اگلے ہی لمحے دروازے کے کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ وہ کمرے سے نکلی اور دروازہ کھلا چھوڑے راہداری عبور کرنے لگی۔ تبھی بجلی زور سے چمکی اور اس کی روشنی کمرے کی کھڑکی میں گزرتی ہوئی راہداری میں بھی پہنچنے لگی، اور اس روشنی میں اس نے دیوار پہ لگی پینٹنگز پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر پینٹنگز پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ بجلی مسلسل چمک رہی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اس نے وہ چاروں پینٹنگز دیکھی تھی اور بے اختیار ٹھٹک گئی تھی۔ پہلی پینٹنگ میں ایک 6-7 سالہ بچے کی تصویر دکھائی دے رہی تھی، جس نے سیاہ اسکرٹ کے اوپر ٹینک ٹاپ پہنا ہوا تھا اور سنہری بال کھلے چھوڑ کر کاندھوں پہ پھیلائے، چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ سجائے ہوئے پوز بنائے کھڑی تھی۔ اس بچی میں اسے اپنی بیٹی دکھائی دی اور دل تڑپ اٹھا۔ ساتھ والی پینٹنگ میں بھی ایک 6-7 سال کا ہی بچہ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں اسے اپنا بیٹا نظر آیا، اس کا بیٹا، اس کا بڑا بیٹا۔ تیسری پینٹنگ میں بھی 6 سالہ بچہ معصوم صورت بنائے اپنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ کچھ خوف زدہ نگاہیں اٹھائے نظر آ رہا تھا۔ اس میں اسے اپنا بیٹا نظر آیا، اس کا چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا۔ سوئی ممتا جاگ اٹھی، سوئی تڑپا گئی۔ اس کا دل لرزنے لگا تھا، سر بے اختیار جھک گیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کیے۔ اس کی حالت ایک بار پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ ٹھنڈے پسینے کی کئی لڑیاں اس کی کنپٹیوں پر سے پھسل گئی۔ گھبرا کر اس نے سر اٹھا کر اور قدم آگے بڑھا کر چوتھی پینٹنگ کو دیکھا۔ اس پینٹنگ میں ان تینوں بچوں سمیت ایک جوان خوبصورت جوڑا بھی مسکراتا ہوا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ان سب میں زارا کی نظر جب اس لڑکی پہ پڑی جس کی شکل و صورت بالکل اس سے ملتی تھی تو وہ حیران رہ گئی۔ جاوید صاحب کی بیوی سے آپ کی شکل و صورت بہت ملتی ہے، مخصوص مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے باغور اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، اس کی شکل و صورت کتنی ملتی تھی۔ وہ واقعی بہت حیرت زدہ رہ گئی۔ بادل زور سے گرجے اور آخری بار اس نے وہ چوتھی تصویر دیکھی تھی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس نے اندھیرے ہی میں قدم آگے بڑھا دیے۔ راستہ ڈھونڈتی ہوئی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ آگے بڑھی اور لاؤنج کی ایک دیوار کا سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر بلب کا بٹن دبا دیا۔ ایک لمحے میں لاؤنج میں سفید روشنی پھیل گئی اور اس نے جیسے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ بڑھ کر چوکھٹے کی صورت رکھے گئے صوفوں میں سے ایک پر تقریباً گر کر دھنس گئی۔ آنکھوں میں غمناکی سے دائیں ہاتھ کی انگلیاں دے دی اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، پورے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب احساسات تھے جو اسے ہو رہے تھے۔ اس کا کلیجہ عجیب انداز میں کانپ رہا تھا۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، آسمانی بجلی کی چمک لاؤنج کے شیشے کی اس بڑی دیوار سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور شیشے کی اس دیوار کی جانب دیکھا جس سے باہر مسلسل بارش برستی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک آہ سوزاں تھی جو اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی اور ہوا میں تحلیل ہوئی۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور شیشے کی اس بڑی دیوار کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بادل یکدم اس قدر تیزی سے گرجے کہ وہ چونک گئی۔ بارش مزید تیز ہو گئی، ہوائیں تھمی ہوئی تھی، مسلسل بارش برسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک سسکی سنائی دی۔ وہ یکدم مڑی تھی۔ سیاہ اور سنہری گھنے بال اطراف میں جھول گئے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سوالیہ تاثرات ابھرے تھے، درد میں ڈوبی آواز۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آنسو اس نے جلدی سے صاف کیے اور قدم آگے بڑھائے۔ چہرے پر خوف تھا۔ ایک اور کرا تھی جو اسے چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا اور چہرے پر خوف زدگی کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اس کے خیالات کا رخ اب بدل چکا تھا، توجہ ان کراؤں پر مرکوز تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک اور کرا ابھر کر ہوا میں تحلیل ہوئی۔
اس کا دل پگڈنڈی پر چلتے قدموں کی مانند ڈولا تھا۔ کون ہے؟ اس نے بامشکل جملہ پورا کیا۔ ہلکی ہلکی کرائیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل لرزاں و تپاں ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دل کو مضبوط کر کے بلند آواز میں بولا۔ ماما۔ 3 آوازیں تھیں جو سرگوشی کی مانند چاروں طرف سے ابھری تھی اور اس کی سماعت تک پہنچ کر اس کو ہلا گئی تھی۔ اس کا وجود کانپ اٹھا۔ ماما بچائیں ہمیں، ہم مصیبت میں ہیں، ماما بچائیں۔ درد میں ڈوبی کرب کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھوم کر کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بال بھی اس کے گھومنے کے ساتھ ہی گھوم کر لہرا گئے۔ نہیں نہیں، تم سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم سب وہم ہو میرا، تم سب کا وجود ہے ہی نہیں۔ مجھے اب مزید تمہارے وہم میں نہیں رہنا، مزید اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں تیزی سے بلند آواز میں بولی۔ ماما آپ ہماری ہیں، صرف ہماری۔ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب آپ واپس لوٹی ہیں تو ہمیں اس طرح نظر انداز کر رہی ہیں۔ ہمیں مصیبت میں چھوڑ کر آپ کو ہم پہ کوئی رحم نہیں آ رہا؟ یہ 3 آوازیں تھیں جو وہ نہیں تھی جو وہ پہلے سنتی آ رہی تھی، بلکہ یہ کوئی اور آوازیں تھیں۔ یہ آوازیں ان آوازوں سے یکسر مختلف تھیں۔ یہ اس کے بچوں کی آوازیں نہیں تھیں، یہ کسی اور کی آوازیں تھیں۔ وہ یہ بات محسوس کر کے بری طرح چونک گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کون ہو تم؟ میں اس کے ہونٹ بے طرح کانپ رہے تھے۔ وہ بات پوری کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاروں طرف گردن گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ ماما ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا خون کیا تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ہم آپ کی محبت میں یہیں تڑپ رہے ہیں، مگر آپ کو تو ہماری محبت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہم واپس تب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ حتمی آوازیں ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، پسینے کی دھاریں بہہ نکلی تھی۔ اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اب مزید ممکن نہ تھا۔ بگڑتے توازن کی وجہ سے اس نے خود کو سہارا دینے کی کوشش میں پاس پڑے صوفے کی پشت کا سہارا لینا چاہا، مگر ہاتھ صوفے کی پشت تک پہنچ ہی نہ سکا اور وہ ایک طرف کو جھٹکا کھا کے گر گئی۔ ماما آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ؟ ہم آپ کو لیے بنا نہیں جائیں گے، ہم سخت تکلیف میں ہیں، ہمیں اس تکلیف سے نجات دلا کر آپ ہمارے ساتھ چلی جائیں، پلیز ماما پلیز۔ آوازوں میں ڈوبا کر وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پسینے کے چند قطرے سردی کو مات دیتے اس کی پیشانی پر سے پھسل کر گر رہے تھے۔ تم سب کا کوئی وجود نہیں ہے، تم سب میرا وہم ہو، چھوڑ دو میرا پیچھا، مجھے مزید تکلیف مت دو۔ وہ بامشکل زور سے چیخ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ زور زور سے کھانس رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ تبھی ہواؤں کے تیز جھونکے اندر داخل ہوئے اور کسی چیختی بلا کی طرح زارا کی جانب سرسراتے ہوئے بڑھے تھے۔ اچانک پھر سے ملی جلی آوازوں کی ایک روح فرسا چیخ تھی جو چاروں طرف سے ابھری تھی اور حویلی کی در و دیوار تک کو ہلا گئی۔ ہوا کے زوردار جھونکے اس کے وجود سے گزرے تو وہ کسی بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی، کسی مجسمے کی طرح۔ ماما ایک سرگوشی تھی جو اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ سرتاپا لرزا گئی اور گردن دائیں جانب کو موڑی جہاں دیوار کی سبھی کھڑکیاں خود بخود اسے کھلتی نظر آئی، اور پھر بائیں جانب بھی اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس جانب والی تمام کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ اس نے جب لاؤنج کے دروازے کو دیکھا تو دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک اور روح فرسا چیخ ابھری اور ساتھ ہی ساری کھڑکیاں یکے بعد دیگرے بند ہونے لگی اور ساتھ ہی لاؤنج کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ایک شور تھا جو برپا ہو گیا، قیامت آفرین شور۔ ماما چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے اپنی کمر اور ٹانگوں پر کسی چیز کا لپٹنا محسوس کیا۔ وہ جو بھی چیز تھی اس کا شکنجہ مضبوط تھا اور مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا ہی ایک شکنجہ اسے اپنی گردن کے گرد محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے آکٹوپس نے اس کا وجود جکڑ لیا ہو۔
وہ کمرے کے ہال میں کھڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ نادیدہ آکٹوپس اسے گرنے نہیں دے رہا تھا، بس اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا، گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے تکلیف کی شدت سے سر اوپر اٹھا لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود خود بخود اوپر اٹھ رہا تھا۔ فرش کو اس نے پیروں تلے سے نکلتا ہوا محسوس کیا۔ ماما، گو کہ وہ ایک سرگوشی تھی، مگر اس شور میں نمایاں طور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کی سماعت میں وہ سرگوشی جم سی گئی اور وہ مزید حیران ہو گئی۔ اس کے بال بھی پیچھے جھول رہے تھے، سر اوپر اٹھا ہوا تھا، سانسیں رکی ہوئی تھی، سختی بڑھ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پاس ہی 3 سائے دوڑتے ہوئے نظر آئے اور پھر ساتھ ہی خوشی سے بھرپور ملی جلی آوازوں کا کہکا سنائی دیا۔ ہلکی سی کرا اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ چند ساعتیں گزری تھی اور وہ بندھے ہوئے تڑپتے وجود کے ساتھ ہی آنکھیں مونتی ساکت ہو گئی۔ اس کے پیروں کی جنبش رک گئی، چہرے کی سختی اور سرخی کالعدم ہونے لگی۔ گردن کی اوبری تنی رگیں واپس اپنی سابقہ حالت میں آئی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تبھی آسمانی بجلی انتہائی زور سے چمکی اور سارے مناظر واضح ہوئے اور اس روشنی میں اس کا بے جان وجود اونچائی سے نیچے گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے اور کسی کے تیز قدموں کی چاپ ابھری، ساتھ میں ہانپتی کانپتی فکر مند ملی جلی آوازوں میں جو مردانہ تھی۔ وہ خدا غضب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے پورا آل یک کے بعد دیگرے روشنیوں سے نہا گیا۔ اس ساکت پڑے وجود کے پاس بہت سے پاؤں دکھائی دیے۔ جلدی سے ان کو اوپر لے جاؤ، جلدی کرو۔ یہ مردانہ آواز سوسن کی تھی، جو کافی پریشان دکھائی دیتے چہرے کے ساتھ دوسرے ملازموں کو حکم دے رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ 2 اور ملازم تھے جو سوسن کے ساتھ ہی آئے تھے۔ پریشان حال بڑھیا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہونٹوں تک لا کر سدھ کے دل سے دعا مانگی اور پھر فوراً ہی ایک جانب کو لپکی۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے کانپتی انگلیوں اور لرزتے وجود کے ساتھ کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ اتنی جلدی کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنی تھی زارا، افسوس کہ تم اتنی جلدی مجھے چھوڑ گئی۔ اس نے ناک سڑکتے ہوئے آنکھیں پونچھی اور پھر ہاتھ زارا کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس کی نم آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تشنگی تھی۔ کاش زارا، کاش تم اتنی جلدی نہ چلی گئی ہوتی۔ ان منحوس روحوں کی نظر ہو گئی تم زارا، کاش میں تمہیں یہاں سے پہلے ہی لے جاتا واپس۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ کہے جا رہا تھا اور پاس کھڑی غم آشام سوسن بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بستر پہ زارا کی لاش پڑی تھی، بے جان لاش، بے روح لاش۔ میں بھی کتنا ناقدرہ ہوں کہ تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں زارا، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہاری محبت کا پورا حق ادا نہ کر سکا۔ وہ اب باقاعدہ آنسو بہا رہا تھا۔ بارش ایک بار پھر سے برسنے لگی۔ زارا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ غم آشام ٹوٹے دل والا انسان چہرے پہ داستان غم سجائے آخری بار اس حویلی میں اپنی محبت کی یادیں محسوس کرنے کے لیے آیا تھا۔ پوری حویلی عجب اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک کاٹ دینے والی خاموشی پوری حویلی میں چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہال نما کمرے سے گزرتا، اس جگہ کو جہاں سے زارا مردہ پائی گئی تھی افسوس اور دکھ سے دیکھتا۔ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا، ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کر پھیرتا وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سر جھکا ہوا تھا اور قدم مردہ تھے۔ جناب آپ کے لیے، سوسن کی عقب سے مخصوص مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ رکا، پھر موڑا۔ اس نے حیران ہو کر سوسن کو دیکھا۔ سوسن بنا کچھ کہے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ وہ پھر سے اوپر کی جانب گیا۔ راہداری عبور کرتے ہوئے اسے دیوار پر آویزاں وہ 4 پینٹنگز نظر آئی۔ پہلی بار وہ انہیں دیکھ کر بری طرح چونکا، چہرے پر غصے کے آثار ابھرے۔ چوتھی پینٹنگ خاص کر اس کی مرکزی نگاہ بنی۔ اس میں نظر آتی زارا سے مشابہ وہ نوجوان لڑکی زارا کی یاد کو مزید ابھار گئی اور دل کو تڑپا گئی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے زارا کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کمرے کے وسط میں پڑے وسیع جہازی بیڈ کی شیٹ اب بھی شکن آلود تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا فون بجا۔
اس نے خیالات کی بہکی روح سے چونک کر جینز کی جیب ٹٹولی اور موبائل نکالا۔ ہیلو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ آواز سے لگتا ہے کہ پریشان ہو۔ ایک نسوانی بے تکلفی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ وہ مجھے چھوڑ گئی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او افسوس، صد افسوس، مصنوعی تعصب سے کہا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی تھا، اگر نہ مرتی تو ہم ہی مار دیتے۔ بات کے اختتام پر کہکا بلند ہوا تھا۔ پر وہ تو میری محبت تھی، اس نے آنسو صاف کیے۔ ہو میں کیا ہوں؟ جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ حیران ہو گیا اور چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، آنکھوں میں گو کے آنسو اب بھی تھے۔ تم تو میری روح کی معالج ہو، میری محبت۔ پھر وہ کہکا مار کے ہنسا۔ دوسری طرف سے بھی ایک کہکا ابھرا۔ لو یو میرین، اس نے پیار سے کہا تھا۔ لو یو ٹو عمران، نسوانی آواز میں محبت کی چاشنی نے اس کو سرشار کیا۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، ہوائیں تیز تھی، حویلی کے چاروں طرف پہاڑیاں دھند میں دھندلا نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور تیز ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا، اور اگلے ہی لمحے دل دوست چیخیں ابھری، مردانہ چیخیں۔ ایک شور چند ہی لمحوں میں برپا ہو گیا، ملازموں کا شور اور عمران کی چیخوں کا شور۔ اندر عمران کے کمرے میں بہت سے ملازم خوفزدہ آنکھیں پھاڑے دم سادے کھڑے تھے، جن میں سوسن بھی شامل تھی۔ سامنے، بالکل سامنے، ایک انسانی لاش فرش پہ گری پڑی تھی، خون میں لت پت۔ اس لاش کو وہ سب ملازم بخوبی جانتے تھے، وہ عمران کی لاش تھی، جس کے ارد گرد خون چاروں طرف بہہ جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدید زخمی تھا، ایسے جیسے کسی درندے نے اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کا منہ ادھیڑ لینا چاہا ہو۔ اس کی گردن کے عین وسط میں ایک گہرا سوراخ تھا، جس سے خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ اس کی ننھی ننھی آنکھیں اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے مرنے سے قبل انہوں نے کسی انتہائی خوفناک چیز کو دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرے ہوئے تھے۔ کتنا خوفناک منظر تھا۔ وہ سوسن کے منہ سے ایک سرد افسوس بھری آ نکلی۔ جاوید صاحب کی اولاد میڈم زارا کے ساتھ ساتھ مسٹر عمران کو بھی لے گئی۔ شاید وہ جسے اپنی ماں سمجھ رہے تھے، اس کی اس طرح بے قدری پر ان کو غصہ آ گیا تھا، اور مسٹر عمران کو پہلے ہی اسے اپنا ہدف بنایا ہوا تھا۔ اب وہ سب یہاں سے میڈم زارا کو لے گئے ہیں، میں جانتی ہوں، سوسن نے عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں سر جھکائے ہوئے کہا، اور کمرے میں موجود سب نفوس بری طرح چونکے۔ یعنی تمہیں سب پتہ ہے؟ ایک نے صدمے سے پوچھا۔ سوسن نے فقط سر ہلا دیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ زارا صاحبہ کو اپنی ہی اولاد نظر آتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس وہم سے نکل چکی ہیں۔ لیکن خاموشی چھا گئی، سب جیسے اپنے ہی خیالوں میں کھو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد بادل زور سے گرجے تو سب جیسے اپنے خیالات منتشرہ سے چونکے تھے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔